اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور کرسچنز کے جو گمراہیاں تھیں، جن میں آج ہم افسوس سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بھی مبتلا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو وہ ہم نے کافی ڈیٹیلز میں اس کو سمجھا تھا کہ کیا چیزیں ہیں جس سے ہم مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے۔ تو سب سے عجیب بات یہ دیکھیں کہ قرآن میں بار بار ہمیں لائیو اگزامپل دیا جاتا ہے اہل کتاب کا، کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب تھی، جن کو نبی ملے، جن تک نبی آئے، تب بھی وہ کس طرح سے گمراہ ہو گئے، وہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، ایک سگنل ہے کہ ہم اس راستے پر نہ چلیں اور ہم اپنے آپ کو بار بار چیک کرتے رہیں۔ تو ہم نے جیسے پہلے اہل کتاب تھے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو انہوں نے صرف رسم بنا لیا تھا، خدا کو تو انہوں نے پایا نہیں تھا۔ ایمان کا مطلب ہے خدا کو پانا، خدا سے جڑنا، لیکن ان کے ایمان میں ایسا کچھ نہیں تھا، صرف کچھ رسمیں تھیں دین کی جن کو وہ ادا کرتے تھے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، اور وہ اس کو دینداری سمجھتے تھے۔ تو آج یہی چیز ہم لوگوں میں بھی بہت حد تک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ کی کتاب کے لفظ تو ہم نہیں بدل سکتے جیسے وہ لوگ بدلتے تھے، لیکن ہم اپنی سوچ کے حساب سے اس کا میننگ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کی تھی کہ کس طرح سے ایسا ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ حکومت سب سے بڑی چیز ہے، پولیٹیکل پاور سب سے بڑی چیز ہے، تو ہم اس کی قرآن کی ہر چیز کو جو ہمیں درست کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے، ہمیں وہ لگے گا کہ وہ دوسروں کے لیے ہے۔ ایک سیکنڈ، کوئی کچھ بول رہا ہے، شاید میوٹ کر لیجیے آپ لوگ اپنا، آواز آ جاتی ہے۔ تو ہم جب اپنی سوچ کے ذریعے کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں وہی چیز اس میں دکھائی دیتی ہے۔ ایسا تو بہت بار ہوا ہے، کوئی بھی سٹوری ہو، کچھ بھی بات ہو، ہم اپنی سوچ کی طرح اگر سن رہے ہیں اس کو تو ہمیں وہی بات صحیح دکھائی دینے لگتی ہے۔ جیسے کہ کوئی ورس ہے سورہ نساء میں ہی، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، آیت نمبر 135 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انصاف پر قائم رہو۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے اسٹینڈ فرم ان جسٹس، مطلب اب جسٹس کے لیے انصاف پر قائم رہو، کھڑے رہو۔ لیکن اس کو جب جن کی سوچ ایسی ہوگی کہ وہ سوچیں گے کہ حکومت لائیں گے ہم تبھی ہم صحیح اسلام پر ہیں، یا پولیٹیکل پاور ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس چیز کو بنا لیا ہے کہ انصاف کے علم بردار بن جاؤ، یا انصاف کے جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، مطلب سب کو انصاف پہ قائم کرو۔ آپ کے لیے آئی تھی وہ آیت، لیکن آپ نے اس کو دوسروں کے لیے لاگو کر دی۔ قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ، وہ فالو کرنے کے لیے ہیں، مطلب آپ کو ان پر چلنا ہے، نہ کہ دوسروں کو فالو کروانی ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کو فالو کروانے لگتے ہیں تو وہ اس کا میننگ ادھر چینج ہو جاتا ہے، اور سارا کا سارا جو کانسیپٹ ہے وہی بدل جاتا ہے۔ ہم پھر دوسروں کو کریں گے تو ہم لڑیں گے بھی ان سے، ہم ان کے اوپر زبردستی بھی کریں گے، ہم دہشت بھی کریں گے، تو پھر سارا جو اسلام کا جو کہتے ہیں نا پیس ہے، اسلام کا مطلب پیس کا مطلب پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو یہ قرآن کی ٹیچنگ سے خلاف ہے، مطلب ہم نے ترجمہ تو پڑھا لیکن اس کو اپنے دماغ سے پڑھا، اپنی سوچ کے ساتھ پڑھا، یہ ہم اکثر ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ زوال یعنی کہ ڈی جنریشن کیا چیز ہے، کہ جب کوئی قوم شروع ہوتی ہے تو جب وہ ابھرتی ہے تو اس میں لوگ ہوتے ہیں بہت ہی اچھے بہترین کردار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی شخصیت اتنی اچھی ہوتی ہے، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے ایک نسل گزرتی ہے تو کئی نسلوں کے بعد ان کے اندر وہ تازگی اور وہ کردار جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، اور وہ ان کے اندر کی جو شخصیت ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، ان کی اندر کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں زوال آنا کسی بھی قوم پر، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈی جنریشن ہونا۔ تو مسلمانوں پر بھی آج یہ زوال آ گیا ہے۔ جب مسلمان جب شروع ہوا تھا اسلام، اس وقت جو ایک انسان کا کردار تھا وہ ایک دم الگ کردار تھا، لیکن آج دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرا، نسلیں گزری، ہم سب کے دل جو ہیں ان میں کساوت آ گئی، ان میں سختی آ گئی، اور ہم ان چیزوں کو جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کے جب دور زوال آتا یا ڈی جنریشن ہوتا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ایک حدیث بتائی ہوئی تھی کہ تم لوگ بھی وہی سب کرو گے جو یہود کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر کام جو انہوں نے کیا، جو وہ ہر گمراہی جو انہوں نے کی، وہ ہی مسلمان بھی کرنے لگیں گے جب وہ ڈی جنریٹ ہونے لگیں گے۔ تو آج وہی چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ،
آج ہم اصلی دین تو بھول بیٹھے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اپنی کتاب ہے، ہمارے پاس نبی ہیں، لیکن ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی صحیح یا پھر لاجک والی بات کرتا ہے یا دلیل والی بات کرتا ہے تو ہم اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، یہی یہود کا حال تھا۔ کوئی بھی بات انہیں پسند نہیں آتی تھی جو کہ ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی، لاجیکل ہوتی تھی۔ سارا جو زور ہے دین کے ظاہر پر ہے آج ہمارے یہاں بھی، کہ کیسی ٹوپی ہونی چاہیے، کتنا اونچا کرتا ہونا چاہیے، لمبا کرتا ہونا چاہیے، پاجامہ کہاں تک ہونا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، کیا پہناوا ہونا چاہیے۔ سارا زور جو ہے آج ہمارے یہاں دین کے ظاہر پر ہے، سامنے کیا دکھ رہا ہے وہ انسان، وہ تقوی والا انسان ہے جو ایسے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، اور اندرونی دین پر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ دین کا مقصد کیا ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے ساری زندگی اپنی گزارنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہی حال یہود کا تھا، وہ بھی جو سارا زور تھا ان کی ٹوپی اور داڑھی پہ ہی تھا، اور باقی چیزیں ان کے یہاں بھی سیکنڈری ہو گئی تھی۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم جنت کا مستحق سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو جنت ملے گی ہی ملے گی، ہم تو ہیں ہی پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں تو جنت ملے گی۔ یہی حال یہود میں تھا، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جنت کے حقدار ہیں ہم، سمجھتے تھے نہیں سمجھتے ہیں ابھی بھی، وہ سوچتے ہیں ہم سب سے اونچی قوم ہے، سارے نبی ہماری قوم میں آئے تو ہمیں تو ملنی ہی ہے، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے، مطلب چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور یہی آج مسلمانوں کا حال ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا کہ یہ تو جہنم میں ہی جائیں گے۔ حالانکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کی زندگی کو پڑھیں تو رسول اللہ تک بھی جو کہ نبی تھے، وہ تک بھی حضرت عائشہ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ 3 بار انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی کہ اتنا نیک انسان، ایک نبی جس کو اللہ نے اتنا درجہ دیا، وہ بھی اتنا زیادہ ڈرتا تھا اللہ سے کہ وہ بھی اپنے اوپر یہ کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور آج مسلمان اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے کردار تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہمارا زوال کی وجہ سے، ہم بالکل بے خوف ہو گئے اللہ سے، اور یہی یہود کا حال تھا۔ اور ہم لوگ دوسروں کو جہنمی بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ تو مریں گے، ان کو تو سزا ہی ملنی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ میں اگر دوسروں کو بچا نہیں پایا دوزخ سے تو کیا ہوگا۔ وہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے لوگ جہنم میں نہ جائیں، وہ روک سکے لوگوں کو جہنم میں جانے سے۔ ان کا تکلیف اس بات سے ہوتی تھی سوچ سوچ کر، لیکن ہم لوگ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ہماری سوچ ایک دم پلٹ گئی نا، ہم ایک الگ ہی لیول کی سوچ میں جینے لگے جو کہ زوال والی سوچ ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں اس طرح کا ہم دین تیار کر لیتے ہیں اپنا میننگ نکالنے کے لیے۔ جیسے دین تو ہے اس لیے کہ ہم اپنی آخرت اچھی کریں، ہم جنت میں جائیں، ہم اللہ کے پاس جب پہنچے تو اللہ ہماری عزت کرے اور دنیا میں بھی اللہ کے قریب رہیں۔ لیکن ہم کافی لوگوں نے ایسا کر لیا کہ دین کو ہی دنیا کا ذریعہ بنا لیا، مطلب یہ دیکھنے لگے کہ بھائی اس کو کرنے سے مجھے پیسہ ملتا ہے، ایسے میں اگر یہ والی باتیں کہوں اسٹیج پہ آ کر تو میں پاپولر بن جاؤں گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں دین پہ بات کر رہا ہوں یا نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ دنیا میں کس چیز کا ہے۔ اور یہ تو لیڈرز کی بات ہے، عام انسانوں کی بھی بات ایسے ہی ہے۔ وہ ایسے نام رکھتے ہیں چیزوں کے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ دین پر ہیں، وہ ایسے اپنے اپنے دل کے حساب سے، اپنی خواہش کے حساب سے پروگرام کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تو سنت ہے۔ جیسے کہ کچھ بھی ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے کہ کسی نے نیا نام رکھ دیا، انگیجمنٹ رنگ سیریمنی کا نام رکھ دیا خطبہ سیریمنی۔ خطبہ کا مطلب انہوں نے سمجھ لیا کہ رشتہ پکا کرنے کے لیے عربی نام لے آئے وہ، تو اس سے انہوں نے اس کو اسلامائز کر دیا کہ یہ تو اسلام کی پریکٹس ہے، جیسے مطلب وہ کر رہے ہیں وہ کام جو کہ دنیا کا کام ہے لیکن نام لے رہے ہیں دین کا۔ ایسا ہی کام یہود کرتے تھے۔ آپ اگر برتھ ڈے منا رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا دین کا نام لے کر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے دین کا بھی کام لگنے لگے، تو نیت اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور اسی سے ہمارے سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ ہم خود دھوکا کس کو دے رہے ہیں۔ ہم خدا کو تو دھوکا دے نہیں سکتے،
اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. تو یہ ہم آج مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے کیونکہ ہم زوال میں پہنچ چکے ہیں. اور آخر میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی ایسی زوال والی قومیں ہوتی ہیں دھیرے دھیرے وہ انسینسٹیو ہو جاتی ہیں، ان کے اندر کی جو حساسیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں کہ نہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لعنت کر دی ان پر. لعنت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب سمجھ نہیں پائیں گے، وہ اسٹیج پر پہنچ گئے، ان کا ذہن ایسا ہو گیا کہ انہیں اب سمجھ نہیں آتا اگر کوئی سمجھا بھی رہا ہے کہ غلط ہے، بھائی سامنے سامنے دکھ رہا ہے تب بھی نہیں سمجھ آئے گا. تو یہی لعنت ہے اللہ کی، اور اس سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہم اس جگہ تک نہ پہنچ جائیں، مسلمان اس جگہ تک نہ پہنچ جائیں، اس پوزیشن تک کہ ہم لعنت زدہ قوم بن جائیں. تو یہ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے چھوٹی سی جو انڈرسٹینڈنگ کی تھی وہ تھی. اب ہم آگے چل رہے ہیں. جیسے ہمیں پہلے پچھلی آیتوں میں ہم نے یہود کی گمراہیاں پڑھی تھیں، اور پھر سے میں یہی کہوں گی کہ یہود کی گمراہی ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے، یہ چتایا جا رہا ہے کہ تم بھی وہیں پہنچنے والے ہو، تم اپنے آپ کو دیکھتے رہنا. ان آیتوں کے ذریعے ہمیں خود کو چیک کرنا ہے، یہود کو تھوڑی نہ چیک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. تو یہ ہمیں بہت زیادہ سمجھنا چاہیے. ہم کافی لوگ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور یہود کے لیے بولنے لگتے ہیں کہ ارے وہ کیسے تھے، کتنے عجیب لوگ تھے، کتنے بیوقوف لوگ تھے. یہ ہمارے لیے ہے بھائی، یہود کے لیے نہیں ہے. یہی سوچ کے پڑھنی ہے ہمیں یہ آیت ہے. اب ہم آج کی آیت پڑھ رہے ہیں 47 سے 50 سورہ نساء. اس کا ترجمہ ہے 47 کا میں پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اور پھر انہیں الٹ دیں پیٹھ کی طرف، یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے.